الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ محترم حاضرین، آج میں آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے عظیم پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کی مبارک زندگی کے بارے میں چند اہم باتیں بیان کروں گا۔ حضرت شیش علیہ السلام کے بعد بہت سے سال گزر گئے۔ اس دوران اللہ کے نیک اور صالح بندے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ لوگ ان بزرگوں سے محبت کرتے تھے اور ان کی نیکیوں کو یاد کرتے تھے۔ شیطان نے اس محبت کو گمراہی کا ذریعہ بنا لیا۔ اس نے لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا کہ ان نیک بزرگوں کی یاد باقی رکھنے کے لیے ان کے مجسمے بنا لو تاکہ انہیں دیکھ کر تمہیں ان کی عبادت اور نیکی یاد آئے۔ چنانچہ لوگوں نے چند مشہور صالحین کے مجسمے بنا لیے۔ ان میں ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر شامل تھے۔ ابتدا میں لوگ انہیں صرف یادگار کے طور پر دیکھتے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شیطان نے اگلی نسلوں کو یہ باور کرایا کہ ان بزرگوں کے ذریعہ اللہ کا قرب حاصل کیا جا سکتا ہے۔ رفتہ رفتہ یہ مجسمے بت بن گئے اور پھر ان کی عبادت شروع ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس گمراہی کو ختم کرنے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کی طرف بھیجا۔ آپ کا ذکر قرآن مجید میں بار بار آیا ہے اور ایک مکمل سورت بھی آپ کے نام سے منسوب ہے، جسے سورۃ النوح کہتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے دور ہو گئے اور بت پرستی میں مبتلا ہو گئے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کے بارے میں یوں بیان کرتا ہے: لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم۔ ہم نے بھیجا تھا نوح کو اس کی قوم کی طرف، تو اس نے کہا: اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، تمہارا کوئی معبود اس کے سوا نہیں ہے، مجھے تمہارے بارے میں اندیشہ ہے ایک بڑے دن کے عذاب کا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اسی سے ڈرو اور اسی کی اطاعت کرو۔ آپ نے انہیں سمجھایا کہ اگر وہ اللہ کی طرف رجوع کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے گا، بارش عطا کرے گا، مال و اولاد میں برکت دے گا اور باغات و نہریں عطا کرے گا۔ لیکن افسوس کہ قوم کے اکثر لوگوں نے آپ کی بات قبول نہ کی۔ وہ آپ کا مذاق اڑاتے، آپ کو جھٹلاتے اور ایمان لانے والوں کو حقیر سمجھتے تھے۔ قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين۔ آپ کی قوم کے سرداروں نے کہا: ہم تو تمہیں ایک کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا دیکھتے ہیں۔ قال يا قوم ليس في ضلالة ولكني رسول من رب العالمین۔ آپ نے کہا: اے میری قوم کے لوگوں، میں کسی گمراہی میں مبتلا نہیں ہوں، بلکہ میں تو رسول ہوں تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ہمت نہیں ہاری۔ قرآن مجید کے مطابق آپ نے تقریباً 950 سال تک اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا۔ اللہ تعالیٰ سورہ عنکبوت میں آیت نمبر 14 میں فرماتا ہے: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمُ الظَّالِمُونَ۔ اور ہم نے بھیجا تھا نوح کو اس کی قوم کی طرف، تو وہ رہا ان کے مابین 50 برس کم 1000 برس۔ 950 سال تک مسلسل دعوت دینا، لوگوں کو سمجھانا، ان کے دروازوں پر جانا، انہیں اللہ کی طرف بلانا اور پھر بھی انکار سننا، یہ ایسا صبر ہے جس کا تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام راتوں کو بھی دعوت دیتے، دن میں بھی، تنہائی میں بھی نصیحت کرتے اور مجمع میں بھی نصیحت کرتے، لیکن قوم کا تکبر بڑھتا گیا۔ لوگ ان کا مذاق اڑاتے، کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے۔ ان طویل برسوں میں بہت کم لوگ ایمان لائے، حتیٰ کہ حضرت نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا بھی ایمان نہ لایا۔ مشہور روایات میں اس کا نام کنعان بیان کیا جاتا ہے۔
اس طرح حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی بھی ایمان لانے والوں میں شامل نہ ہوئی، وہ دل سے اپنے شوہر کی نبوت کو قبول نہ کر سکی۔ اس لیے قرآن مجید نے حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کو ان لوگوں میں شمار کیا جو حق کو جاننے کے باوجود ایمان نہ لائے۔ یہ بہت بڑا سبق ہے۔ قیامت کے دن نہ رشتہ کام آئے گا، نہ خاندان، نہ حسب و نسب۔ اگر کوئی چیز فائدے دے گی تو وہ صرف ایمان اور نیک اعمال ہوں گے۔ جب قوم نے ہر حد پار کر دی اور اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بتا دیا کہ اب مزید کوئی ایمان نہیں لائے گا، تو آپ نے اللہ کے حضور دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور حکم دیا، ہماری نگرانی میں ایک کشتی بناؤ۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ۔ تو انہوں نے اس کو جھٹلایا تو بچا لیا ہم نے اس کو اور جو اس کے ساتھی تھے کشتی میں۔ ہم نے غرق کر دیا ان لوگوں کو جنہوں نے ساری آیات کو جھٹلایا، یقیناً وہ اندھے لوگ تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کر دیا۔ لوگ گزرتے اور ہنستے، کہتے، نوح تم صحرا میں کشتی بنا رہے ہو؟ کیا یہاں سمندر لانے والے ہو یا کوئی دریا لانے والے ہو؟ وہ جتنا مذاق اڑاتے، حضرت نوح علیہ السلام اتنے ہی اطمینان سے اپنا کام جاری رکھتے، کیونکہ ان کا بھروسہ لوگوں پر نہیں اللہ پر تھا۔ پھر وہ دن آ گیا جس کا وعدہ کیا گیا تھا۔ آسمان سے موسلادھار بارش برسنے لگی، زمین سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے، دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایمان والوں کو کشتی میں سوار کر لیا۔ جانوروں کے جوڑے بھی کشتی میں داخل کر لیے گئے۔ کشتی اللہ کے نام سے چل پڑی۔ طوفان اتنا شدید تھا کہ پہاڑوں جیسی موجیں اٹھ رہی تھیں۔ اسی دوران حضرت نوح علیہ السلام کی نظر اپنے بیٹے پر پڑی۔ انہوں نے محبت بھرے لہجے میں پکارا، اے میرے پیارے بیٹے، ساتھ سوار ہو جاؤ، کافروں کے ساتھ نہ رہو۔ لیکن اس نے جواب دیا، میں کسی اونچے پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، آج اللہ کے حکم سے کوئی بچانے والا نہیں سوائے اس کے جس پر اللہ رحم فرمائے۔ اتنے میں ایک بڑی موج آئی، باپ ایک طرف تھا، بیٹا دوسری طرف، اور وہ موج دونوں کے درمیان حائل ہو گئی۔ کنعان ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا۔ یہ ایک نبی کا بیٹا تھا، مگر ایمان کے بغیر اسے کوئی فائدہ نہ پہنچ سکا۔ ناظرین، یہ منظر ہمیں جھنجھوڑ دیتا ہے۔ ہم کتنی ہی بڑی شخصیت کے خاندان سے کیوں نہ ہوں، اگر ہمارے اعمال درست نہیں تو نجات بھی ممکن نہیں، اور اگر ایمان مضبوط ہو تو ایک عام انسان بھی اللہ کا محبوب بن سکتا ہے۔ طوفان کئی دن جاری رہا، پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اے زمین اپنا پانی نگل جا، اور اے آسمان رک جا۔ چنانچہ بارش رک گئی، پانی اتر گیا، کشتی ایک پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی، اور اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو نجات عطا فرمائی۔ یہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں، بلکہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے ایک عظیم پیغام ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ حق کا راستہ آسان نہیں ہوتا۔ لوگ مذاق بھی اڑائیں گے، تنقید بھی کریں گے، لیکن جو اللہ کے لیے صبر کرتا ہے، اللہ اسے کبھی ضائع نہیں کرتا۔ یہ دنیا چند دن کی ہے، آج ہم زندہ ہیں، کل ہماری قبریں ہوں گی۔ اگر ہم اللہ کو راضی کر کے اس دنیا سے چلے گئے تو پھر موت ڈرنے کی چیز نہیں ہے۔ اللہ کی قسم، مومن کے لیے موت اپنے رب سے ملاقات کا دروازہ ہے۔ اصل کامیابی مال، دولت اور شہرت نہیں، اصل کامیابی یہ ہے کہ جب ہماری آنکھ بند ہو تو اللہ ہم سے راضی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت نوح علیہ السلام کے صبر، استقامت، ایمان اور اللہ پر کامل بھروسے سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے ضرور شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر کے ذریعے کسی کے دل میں ہدایت کی روشنی پیدا ہو جائے اور یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔